میں روہت 26 سال کا ایک سادہ لڑکا۔ میں ایماندار ہوں۔ 3 سال سے ایک بڑے گھرانے کی گاڑی چلاتا ہوں۔ میری مالکین کرشنا کوہلی 25 سال کی خوبصورت اور بہت امیر۔ اس کی بھوری آنکھیں اور تکبر سب کو اس کی اوقات دکھاتا تھا۔ کرشنا کے لیے میں بس ایک ڈرائیور تھا، ایک مشین۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس حکم دیتی تھی، روہت گاڑی نکال، روہت تیز چلا، بس۔ ایک رات 2:30 بجے شہر کے مہنگے کلب کے باہر میں انتظار کر رہا تھا۔ کرشنا نشے میں ڈوبی باہر آئی۔ اس نے نیلی ڈریس پہنی تھی جو جسم سے چپکی تھی، بال بکھرے، چہرہ لال، وہ لڑکھڑا رہی۔ اس کے دوست نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور چلا گیا۔ روہت جلدی چلا، کرشنا نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے گاڑی شروع کی۔ سنسان سڑکیں دل میں گھبراہٹ جگا رہی تھی۔ اچانک کرشنا چیخی، روک گاڑی روک۔ میں نے بریک ماری، وہ آگے کی سیٹ سے ٹکرائی۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑا۔ کرشنا کانپ رہی تھی۔ مجھے الٹی آ رہی ہے، کچھ کر۔ میں نے اسے باہر نکالا۔ اس کا وزن میرے کندھوں پر آ گیا۔ اس کا نشے سے لت پت گرم جسم میرے جسم سے چپک گیا۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اندھیرے میں کرشنا کی خوشبو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، روہت تم اچھے کیوں ہو؟ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا، ورنہ جانتا تھا کہ حد پار کر جاؤں گا۔ ہم کرشنا کے بنگلے پہنچے۔ رات 3 بج گئے تھے۔ اس کے والدین UK میں تھے۔ گھر خالی تھا۔ کرشنا بے ہوش سی تھی۔ اسے اکیلا چھوڑنا خطرناک تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور سلانے کے لیے بیڈ روم تک لے گیا۔ اس کا ہلکا سا جسم میرے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی سانسوں سے میرے اندر آگ لگ رہی تھی۔ کمرہ عیش اور سکون سے بھرا تھا۔ میں نے کرشنا کو بستر پر لٹایا۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا، نکل جا، نکل جا، لیکن دل۔ کرشنا اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میرا ایمان ڈول گیا۔ سوچا وہ بے ہوش ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں، چاہتے ہوئے بھی میں نے حد پار کر دی۔ ساری رات میں یہ سمجھتا رہا کہ ہاں آج میں جیت گیا۔ صبح ہونے سے پہلے میں اٹھ گیا۔ گناہ کا احساس دل پر بوجھ تھا۔ وردی پہنی اور نکل گیا۔ کرشنا گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اگلے دن صبح 11 بجے کرشنا کا فون آیا، روہت کہاں ہو؟ رات کو مجھے اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ نشے نے اس کی یادداشت مٹا دی تھی۔ میڈم میں آپ کو گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ چپ کر فوراً۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ میں بچ گیا تھا، لیکن دل میں ایک راز چھپ گیا۔ کرشنا کو نہیں پتا تھا کہ اس رات اس کا ڈرائیور اس کا مالک بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد کرشنا چپ رہنے لگی۔ ایک دن گاڑی میں اس نے کہا، روہت تم مجھے کیوں گھورتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میڈم میں تو سڑک دیکھتا ہوں، لیکن آپ بدل گئی ہیں۔ کرشنا چپ ہو گئی۔ اسے شک ہو رہا تھا۔ ایک شام میں نے جان بوجھ کر اس رات کی وائن کا کارک اس کے سامنے رکھا۔ کرشنا نے دیکھا اور سکتے میں آ گئی۔ یہ یہاں کیسے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میڈم آپ نشے میں تھیں، میں نے آپ کو کمرے تک چھوڑا تھا۔ میں نے کہا، تم وہاں کیوں رکے؟ کیا کیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میڈم آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور ہاں ہو گیا تھا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن اب میں خاموش ہو گیا۔ کرشنا رو پڑی۔ میں تجھے جیل بھیج دوں گی۔ بھیج دو، لیکن سوچو تم کیا بولو گی، تیرا نام بھی خراب ہوگا۔ کرشنا خاموش ہو گئی۔ اس نے راز دفن کر دیا، لیکن ہمارا رشتہ بدل گیا۔ میں اب بس ڈرائیور نہیں تھا۔ ایک ماہ بعد کرشنا نے کہا، روہت اب تم میری گاڑی نہیں چلاؤ گے، یہ پیسے لو، یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ میں نے پیسے لیے اور اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں جیت تھی۔ کرشنا نے پارٹیاں چھوڑ دی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اگر کسی کو مشین سمجھو تو وہ ایک دن اپنا حق مانگ لے گا۔ میں نے بدلہ لے لیا، لیکن وہ رات دل پر بوجھ بن گئی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ میں دل کو ایموجی بھیجو۔ ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔ شکریہ۔